الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ یہ مصائب و آلام کو دور کر دیتا اور روزی میں برکت اور حاجات کو پورا کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ صفر المظفر جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا سفرہ، سفر کوئی شے نہیں جو اس کی نحوست کے بارے میں لوگ سوچ رکھتے ہیں، اس پر فرمایا گیا کہ سفر میں نحوست نہیں ہے، یہ تو صفر المظفر ہے۔ اور اسی ماہ مبارک میں بہت سارے اولیاء کرام کے اعراس کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، کئی بزرگوں کے وصال کے ایام، جیسے ہمارے شیخوپورہ میں جو آج اجتماع میں ہم شامل ہیں، اسی ہمارے ریجن اور زون میں حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی ہم ان کے پاس ہیں، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک بھی سفر میں ہوتا ہے، اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا عرس بھی 25 صفر المظفر اسی ماہ مبارک میں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بھی کئی بزرگوں کے ساتھ اس ماہ مبارک کو نسبت حاصل ہے۔ تو یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، اللہ کے دوست، ان کی بڑی شان و عظمت ہے۔ تو آج ہم اللہ کے دوست کیسے ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں، اس عنوان پر کچھ یہاں ذکر کریں گے۔ اور جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اچھی نیت کے ساتھ اجتماع میں شامل رہیں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ قرآن پاک سورہ یونس، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔
لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک ھو الفوز العظیم. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے. اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے دوست کون ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ جب یہ بیان ہوں گی تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ کیسے دوست ہوتے ہیں اللہ کے. اور جو کنسیپشن آج کل، جو کنسیپٹ اس وقت مسکنسیپشن ہوتی چلی جا رہی ہے ولایت کے بارے میں، اللہ کے دوستوں کے بارے میں، اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی. We have to clarify this misconception کہ کیا اللہ کا ولی کی صفات ہیں، کیا اللہ کے دوست کا انداز زندگی ہوتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر صراط الجنان میں ہے، الا ان اولیاء اللہ، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں. لفظ ولی ولا سے بنا ہے جس کا معنی قرب اور نصرت ہے. ولی اللہ وہ ہے، سنیں ولی اللہ کون ہے. ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ پاک کا قرب حاصل کرے اور اللہ پاک کی اطاعت میں مشغول رہے اور اس کا دل اللہ پاک کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق ہو. جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے، جب سنے اللہ پاک کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنا ہی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو. اللہ پاک کے ذکر سے نہ تھکے اور چشمے دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے. یہ صفت اولیاء کی ہے. بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ پاک اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے. ولی اللہ کی علامات، علماء نے ولی اللہ کی کثیر علامات بیان فرمائی ہیں. جیسے متکلمین یعنی علم کلام کے ماہر علماء کہتے ہیں، ولی وہ ہے جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھتا ہو اور شریعت کے مطابق نیک اعمال بجا لاتا ہو. بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ پاک کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے. جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ولی کی پہچان بیان کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ پاک یاد آئے. ابن زید نے کہا ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس سے اگلی آیت میں مذکور ہے. ولی کون ہے؟ اس کے اندر یہ صفت ہو جو اگلی آیت میں بیان کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان و تقوی دونوں کا جامع ہو. اور بعض علماء نے فرمایا ولی وہ ہیں جو خالص اللہ کے لیے محبت کریں. اور یہ صفت جو ہے نا اولیاء کرام کی، یہ بکثرت احادیث میں ذکر ہوئی ہے. کون سی یہ صفت؟ کہ جو خالص اللہ کے لیے محبت کریں. بعض بزرگان دین نے فرمایا ولی وہ ہیں جو طاعت یعنی فرما برداری سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ پاک کرامت سے ان کی کارسازی فرماتا ہے. یا وہ جن کی ہدایت کا دلیل کے ساتھ اللہ پاک کفیل ہو اور وہ اللہ پاک کا حق بندگی ادا کرنے اور اس کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے. صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ معانی اور عبارات اگرچہ جداگانہ ہیں لیکن ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی ہے جسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے. یہ تمام صفات اس میں ہوتے ہیں
ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک اپنے درجے کے بقدر فضل و شرف رکھتا ہے. اور یہ جو اللہ کے دوست ہیں نا، ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. مفسرین نے اس آیت کے بہت سے معنی بیان کیے ہیں. ان میں 3 معنی یہ ہیں: مستقبل میں انہیں خوف، مستقبل میں انہیں عذاب کا خوف نہ ہوگا اور نہ موت کے وقت وہ غمگین ہوں گے. مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا اور نہ ماضی اور حال میں کسی پسندیدہ چیز کے چھوٹنے پر غمگین ہوں گے. قیامت کے دن ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ اس دن یہ غمگین ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے ولیوں کو دنیا میں ان چیزوں سے محفوظ فرما دیا ہے کہ جو آخرت میں خوف اور غم کا باعث بنتی ہیں. تو یہ اولیاء کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جو فرمایا نا کہ ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اب اولیاء کرام کی بہت سی اقسام بھی ہیں. اولیاء کرام کے جو ہے وہ اقطاب ہوتے ہیں، آئمہ ہوتے ہیں، اوتاد ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، رجال الغیب ہیں، پھر الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ صفت ہے ولیوں کی. اور وہ لوگ جو ایمان لائے. اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے دوستوں کی یعنی ولی کی 2 صفات بیان کی ہیں. ولی وہ ہے جو ایمان کے ساتھ متصف ہو، اور ایمان کا معنی ہے وہ صحیح اعتقاد اور قطعی دلائل پر مبنی ہو. اور دوسری صفت ولی کی فرمایا کہ وہ متقی ہو. تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ جن کاموں کو کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا انہیں کرنا، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کرنا. یہ ولی کی صفت ہے. اللہ کا دوست کون ہے؟ جو ایمان والے ہیں. اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، جو پرہیزگار ہیں. اب یہاں ولایت کا کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے کہ آج کل جو بعض نادان لوگ، جاہل اور بے عمل لوگوں کو، شریعت کے مخالف لوگوں کو ولی بنا کے دکھاتے یا بتاتے اور عام عوام کو ولایت اور اللہ کے دوستوں سے دور کرتے، اللہ کے ولیوں سے دور کرتے. ایسے لوگوں کو دکھا کے بتا کے یہ دیکھو جی یہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں. شریعت مطہرہ نے ولایت کا معیار بیان کر دیا ہے. یہ جو جاہل اور بے عمل قسم کے بابے، جعلی پیر اور بے عمل لوگ جو نماز کا مذاق اڑاتے، شریعت کا مذاق اڑاتے، اللہ پاک کی نافرمانی کے کام کرتے، جو بھنگ پیتے، چرسیں پیتے، بے حیائی کے کام کرتے، 6-8 قسم کی انگوٹھیاں پہن کے، بڑے بڑے لمبے بال کندھوں سے نیچے عورتوں کی طرح بال بڑھا کے، جناب کتوں کی لڑائی کرا کے، بندر نچا کے، شرابیں پی کے، بدکاریاں کر کے، بے حیائی کے کام کر کے، نمازوں کا مذاق اڑا کے، شریعت کا مذاق اڑا کے، اور یہ کہنا کہ جناب پہنچے ہوئے بابا جی ہیں، پہنچے ہوئے لوگ ہیں. ایسوں کے بارے میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے اندر سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک فرمان لکھا ہے. ہمارے سیدی داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب کے اندر جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان لکھا ہے کہ جو لوگ نماز کا مذاق اڑاتے، رقص کرتے، شریعت کی مخالفت کرتے، اور جو کہتے ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں، کہا ہاں لقد وصلوا، وہ کہتے، وہ سچ کہتے وہ پہنچے ہوئے ہیں، مگر دیکھو تو صحیح کہاں پہنچے، الی عین کہاں پہنچے، سیدھے آگ میں. وہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں جو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، جو شریعت کی حدوں کو توڑتے ہیں. مگر یہ تو دیکھو پہنچے کہاں ہیں. وہ رحمان تک نہیں پہنچے، وہ اللہ تک نہیں پہنچے، وہ آگ میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں. جو ہوا میں اڑتا ہو، پانی پہ مسلح بچھا کے کھڑا ہو، مگر شریعت کا مخالف ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. جو مجذوب بھی ہوتا ہے نا، سچا مجذوب، وہ بھی شریعت کی مخالفت نہیں کرتا. دیکھیں جو مجذوب ہوتے ہیں ان سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے،
مجذوب کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے، مجذوب کا انداز ہی الگ ہے اور ان کے احکام ہی الگ ہے. مگر جس کو پتہ ہے، سردی گرمی کا پتہ ہے، پیسوں کا پتہ ہے، کھانے پینے کا پتہ ہے، یہ ساری چیزوں کی ہوش ہے. اب وہ کہتا ہے میں پہنچا ہوا لوگ ہوں، وہ پہنچے ہوئے اپنے آپ کو کہہ کے نماز کا مذاق اڑا کے، شریعت کا مذاق اڑا کے، سنتوں کا مذاق اڑا کے، دین کا مذاق اڑا کے، آخرت کی باتوں کا مذاق اڑا کے، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑا کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مذاق اڑا کے وہ کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں. وہ جناب کہتے ہیں ہم بڑے فلاں جناب آستانے سے ہماری وابستگی ہے. آستانے والے کی، اس صاحب قبر کی، صاحب مزار کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ ساری زندگی شریعت پر عمل کرتے رہے، وہ صاحب مزار ساری زندگی قرآن پر عمل کرتے رہے، وہ ساری زندگی شریعت کا درس دیتے رہے، وہ ساری زندگی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کا درس دیتے رہے، اور پھر ان سے وابستگی کا نام بھی لے کر جو نماز کا مذاق اڑائے، شریعت کا مذاق اڑائے، دین کا مذاق اڑائے، شریعت کی حدوں کو توڑے، عورتوں کے ساتھ بے پردگیاں کرے، بھنگ پیے، چرسیں پیے، ڈانس کرتا پھرے، رقص کرتا پھرے، شریعت کا مذاق اڑائے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا دوست نہیں ہوتا. اللہ کا دوست کون ہے؟ قرآن نے بیان کر دیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہ پرہیزگار لوگ ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے، یہ خوف خدا والے. اللہ کے دوست کون ہے؟ جو شریعت کی پابندی کرنے والے ہیں، جو نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، جو رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، جو اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچنے والے ہیں، جو حرام کے قریب نہیں جاتے، وہ بے حیائی کے قریب نہیں جاتے، وہ بدکاری کے قریب نہیں جاتے، وہ اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرتے، وہ شریعت کا مذاق نہیں اڑاتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھنے والے، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے، وہ پرہیزگار لوگ ہیں. انہی کے بارے میں فرمایا نا، ان اولیاءہ الا المتقون، سورۃ الانفال کے اندر فرمایا اللہ کے دوست یہ پرہیزگار ہوتے ہیں، یہ متقی ہوتے ہیں. حرام سے بچنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا، سنت پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا، تو یہ اللہ کے دوست ہیں جو شریعت کے پابند ہیں. ایسوں ہی کہ ہم چاہنے والے، ایسوں ہی کہ ہم ماننے والے، ایسوں ہی کی عقیدت رکھنے والے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. یہ ہوتے اللہ کے دوست، یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے راضی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب عطا کر دیا، یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا اللہ پاک کے کچھ ایسے بندے ہیں وہ نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، اور اللہ پاک کے نزدیک ان کا ایسا مرتبہ ہوگا قیامت کے دن انبیاء کرام اور شہداء ان پر رشک کریں گے. کون لوگ ہیں یہ؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محض رحمت الہی کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، نہ ان کا آپس میں رشتہ ہے، نہ مال کا لینا دینا ہے. خدا کی قسم ان کے چہرے نور ہیں اور وہ خود بھی نور پر ہیں. جب لوگ خوف میں ہوں گے اس وقت انہیں خوف نہیں ہوگا، اب جب دوسرے غم میں ہوں گے تو یہ غمگین نہ ہوں گے. پھر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان اللہ کے دوستوں کی شان و عظمت بیان کی ہے، اور اللہ پاک جل شانہ نے خود اپنے ان دوستوں کا ذکر کر کے قرآن پاک میں ان اپنے پیاروں کا ذکر کر کے ان کی محبت، ان کی چاہت کا پیغام دیا ہے. یہ اللہ کے پیارے ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا جاتا ہے. ان کی جو ہے وہ محبت، ان کی عقیدت، ان کی چاہت بھی انسان کے اندر ایک جو ہے وہ مثبت یعنی پازیٹیو چینج لے آتی ہے. ان کی صحبت کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اور یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. اور یہ اللہ کے ساتھ جو خبردار کیا ہے نا، یہ بہت اہم بات ہے. آگے ان اولیاء اللہ کی، اس سے پہلے اللہ خبردار کیا ہے. اور
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس نے کسی ولی کو اذیت دی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے مسلسل قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ جو 6 مہینے نہاتا نہیں ہے، پاکی پلیدی کا خیال نہیں کرتا، بے حیائی کرتا ہے، ننگا تڑنگا لوگوں کے سامنے بیٹھا رہتا ہے اور شریعت کا مذاق اڑاتا رہتا ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، اب اس حدیث پاک کو جو بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے اس کے سامنے رکھ کے غور کریں، فرائض کے ذریعے قرب ملتا ہے اللہ کا، یتقرب الی عبدی بالنوافل، پھر کثرت کے نوافل کے ساتھ قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جب میں بندے کو محبوب بنا لے تو اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، یہ فرماتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے جب میں بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، پھر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میری پناہ چاہے تو پناہ دیتا ہوں، اور میں کسی کام کے کرنے میں کبھی اس طرح تردد نہیں کرتا جس طرح جان مومن قبض کرتے وقت تردد کرتا ہوں کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کے مکروہ سمجھنے کو برا جانتا ہوں۔ اللہ جب دوست بنا لیتا ہے نا اپنے ان پیاروں کو، اپنا پیارا بنا لے، محبوب بنا لیتا ہے، اب اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا، اس کا پکڑنا یہ عام لوگوں کی طرح نہیں رہتا، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یہ اللہ کی خاص عطا کردہ قوتوں سے سنتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ یہ اس حدیث کی شرح میں محدثین نے بڑی وضاحتیں بیان کی ہیں اس کی کہ اللہ پاک جل شانہ ان کے سننے دیکھنے کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ ہم جو کرامات سنتے دیکھتے پڑھتے ہیں اولیاء کرام کی تو بعض اوقات عقل حیران ہو جاتی ہے، ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو مدنی چینل کے ناظرین اس حدیث پاک جو بخاری شریف میں بیان کی گئی ہے اس کو سامنے رکھیں تو یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ ایکسٹرا آرڈینری جو کام ہو جاتے ہیں نا، ایکسٹرا آرڈینری پاورز جو آ جاتی ہیں، طاقت جو آ جاتی ہے، یہ اللہ پاک کی عطا ہوتی ہے اور یہ اللہ ان کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے ضعیف، کمزور، بوسیدہ لباس والے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کے دوست ہے نا، یہ کسی کام کے لیے قسم باندھ دینا، اللہ پاک ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ اور حدیث کے آگے الفاظ سنیں، فرمایا کہ بہت سے ضعیف، کمزور، بوسیدہ لباس والے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے، اور برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے ہیں۔ یہ ایک صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں فرمایا، اور ہر صحابی نبی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برا بن مالک بھی انہی میں سے ہیں۔ کن میں سے؟ کہ وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ راوی کہتے ہیں حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت سیدنا برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے خلاف ایک لڑائی میں شریک ہوئے۔ اس جنگ میں مشرکین نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، تو مسلمانوں نے حضرت برا بن مالک سے کہا اے برا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے اگر تم اللہ پر قسم کھاؤ تو اللہ تو ضرور تمہاری قسم کو پورا فرمائے گا، بس آپ مشرکین کے خلاف اللہ پر قسم کھا لیجئے۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی اے اللہ،
میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ ہمیں مشرکین پر غلبہ عطا فرما. آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کو مشرکین پر غلبہ عطا فرما دیا. پھر ایک مرتبہ سوس کے پل پر مسلمانوں کا غیر مسلموں سے آمنا سامنا ہوا تو غیر مسلموں نے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا. اب جنگ تھی, مسلمان تکلیف میں تھے, سخت نقصان پہنچ رہا تھا. تم لوگوں نے کہا اے برا بن مالک اپنے رب پر قسم کھائیے. انہوں نے عرض کی اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ ہمیں کفار پر غلبہ عطا فرما دے اور مجھے اپنے نبی کے ساتھ ملا دے. آئے ہائے, فتح کی دعا بھی مانگ دی اور محبوب کریم سے ملنے کی دعا بھی مانگ دی اور قسم باندھ دی اس بات پر, اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں ہمیں کفار پر غلبہ عطا فرما اور مجھے اپنے نبی کے ساتھ ملا دے, یعنی شہادت عطا فرما دے. حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی اور مسلمانوں کو فتح بھی نصیب ہو گئی اور اللہ پاک نے آپ کو جامع شہادت بھی عطا فرما دیا. یہ تھے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی, کیونکہ صحابہ کرام اس امت کے سب سے افضل اولیاء بھی ہیں. اولیاء کرام میں سب سے بڑا درجہ, کیونکہ بڑے سے بڑا ولی بڑے سے بڑے مرتبے پر بھی پہنچ جائے مگر وہ صحابی نہیں بن سکتا, وہ صحابیت کے مقام کو نہیں پا سکتا. جو صحابی ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. آپ نے اللہ پاک ایک پیارے دوست ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ پڑھا سنا ہوگا. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو قطب الاقطاب ہیں, غوث الاغیاث ہے, جو غوث الجن والانس ہے, جو پیر پیرا ہیں, میر میرا ہیں, غوث سمدانی ہیں, جنہوں نے فرمایا قدبی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ فرمائیں کہ یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر جھکا کے کہیں بلکہ بلا عینی وعلی رأسہ, بلکہ سونیا تیرا قدم میری آنکھوں پر بھی ہے, میرے سر پر بھی ہے. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا, اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار, شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. میرے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی یہ اللہ کے دوست ہیں, یہ اللہ کے ولی ہیں, جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے, جو 30 سال ہر رات ختم قرآن کرتے رہے ہو, جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرنے والے, شریعت کی پابندی کرنے والے, سنتوں سے پیار کرنے والے, قرآن کی تلاوت سے پیار کرنے والے, اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے, وہ پیران پیر جب کسی قبر کے پاس جا کے ٹھوکر مار دے, کم باذن اللہ کہہ دے, اللہ پاک سینکڑوں سال پہلے کے مردے کو زندہ کر دیتا ہے. وہ ولیوں کے پیر, وہ پیروں کے پیر, وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ کسی 12 سال کی ڈوبی بارات کو دلہا دلہن سمیت دریا میں سے زندہ کر دے, یہ اللہ پاک انہیں کرامت عطا کر دیتا ہے. اللہ ان کے سوال کو رد نہیں کرتا, اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ کے یہ پیارے ہوتے ہیں. اور ہمارے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا ولایت میں بہت بڑا مرتبہ مقام ہے, جو غوث الاغیاث ہے, پیروں کے پیر ہیں, یہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مقام پر فرمانے لگے کہ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں بیٹھا رہوں. یہ ولیوں کے سردار میرے محبوب کے صحابی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پیران پیر کہتے ہیں کہ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں بیٹھا رہوں کہ سامنے سے ان کی سواری آ جائے اور ان کے گھوڑے
گھوڑے کے پیر کی دھول اڑ کر مجھ پر پڑ جائے تو میں سمجھوں گا کہ یہی میری نجات کا وسیلہ ہے. یہ پیروں کے پیر، پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی، یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. وہ ولی بنے کیسے جو کسی صحابی کا بھی ادب ہو. اور یہ بات واضح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے صحابہ سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت یہ لازم ہے. اور پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں، پنکھا بند. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، تم لوگ حضرت امیر معاویہ کی بدگمانی سے بچو کہ وہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور زمرہ صحابیت میں بڑی فضیلت والے ہیں. خبردار ان کی بدگمانی میں پڑھ کر گناہ کے مرتکب نہ ہونا. یہ اللہ کے دوست ہیں، ان کے دلوں میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہیں ہوتا. یہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کے دلوں میں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں ہوتی، ان کا سینہ صاف ہوتا ہے. اور پھر جو اللہ کے یہ دوست ہوتے ہیں، اللہ پاک جل شانہ ان کو تصرفات بھی عطا کرتا ہے، ان کو اختیارات بھی عطا کرتا ہے. پھر اللہ کے جو دوست ہیں نا، ان کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، آئیے میں ایک بہت اہم روایت آپ کو سناتا ہوں. اور یہ ایسی اہم روایت ہے اور بڑی توجہ سے سننے والی ہے اور سنی جانے والی ہے، اور اس میں اللہ کے پیاروں کی، اللہ کے دوستوں کی شان بھی ہے، فضیلت بھی ہے، اور ان کا مقام و مرتبہ بھی ہے، اور صفات بھی ہیں. یہ کون سی صفات ایسی ہیں جن کو اپنانے سے ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا لیں، اللہ پاک کی دوستی حاصل کر لیں. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، بے شک مومن اللہ کا اسیر ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ اس پر اس کے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، شرمگاہ پر نگہبان مقرر ہے. اللہ کا جو دوست ہوتا ہے نا، یہ جانتا ہے کہ اس کے کان پر بھی، آنکھ پر بھی، زبان پر بھی، ہاتھ پر بھی، پاؤں پر بھی، پیٹ پر بھی، شرمگاہ پر بھی نگہبان مقرر ہے، جو اس کو انگلی کے ساتھ مٹی سے کھیلتے، سرما لگاتے اور تمام اعمال کرتے، حتیٰ کہ ہر لمحے اسے دیکھ رہا ہے. بے شک مومن کا دل نہ تو امن میں ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا خوف و اضطراب جاتا ہے. اسے صبح و شام موت کا انتظار رہتا ہے. تقویٰ اس کا دوست، قرآن اس کی دلیل، خوف اس کی حجت، شرافت اس کی سواری، احتیاط اس کا ہم نشین، خشیت الہی اس کا شعار، نماز اس کی جائے پناہ، روزہ اس کی ڈھال، صدقہ اس کی آزادی کا پروانہ، صدق اس کا وزیر، حیا اس کی امیر، اور اللہ کی ذات ان تمام پر نگہبان ہے. یہ اللہ کا دوست جو ہوتا ہے نا، اس کا تقویٰ دوست بنتا ہے. قرآن اس کی دلیل ہوتی ہے، خوف اس کی حجت ہوتا ہے، شرافت اس کی سواری ہوتی ہے، احتیاط اس کا ہم نشین ہوتا ہے، خشیت الہی اس کا شعار ہوتا ہے، نماز اس کی جائے پناہ ہوتی ہے. یہ اللہ کے دوست ہیں. پھر آگے فرمایا، اے معاذ، قرآن مومن کو بہت سی نفسانی خواہشات و شہوات سے روک دیتا ہے، اور قرآن کریم اللہ کے اذن سے بندے اور خواہشات و شہوات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اے معاذ، میں تیرے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اور میں تمہیں ان چیزوں سے منع کرتا ہوں جن چیزوں سے حضرت جبرائیل نے مجھے روکا ہے.
پس قیامت کے دن تم مجھے اس حال میں ملو گے کہ تم سے زیادہ کوئی سعادت مند نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا، ان کی محبت حق تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اور وہ حق تعالیٰ کی راہ میں جیتے اور مرتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے سوا ساری مخلوق ان کا قرب پاتی اور اپنے غم بھول جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ ایمان کی مٹھاس، اس حدیث کو سنیں مدنی چینل کے ناظرین، جو آج دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع جو شیخو پورہ فیضان مدینہ سے ہو رہا ہے، اس میں شامل ہیں۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، فرمایا وہ پالے گا جس میں 3 باتیں ہوں گی۔ پہلی، اسے اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ اسے آگ میں ڈالا جانا کفر کی طرف لوٹنے سے زیادہ پسند ہو، جبکہ اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا ہو، اور وہ کسی شخص سے محض اللہ کی خاطر محبت کرے۔ کس سے محبت کرنی ہے؟ اللہ کی خاطر۔ جس سے دوستی ہے، محبت ہے ہماری، اللہ کی خاطر ہے۔ تو یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا یہ صفات، یہ اوصاف، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو اللہ کے دوستوں کی صفات بیان کی جاتی ہیں۔ اور یہ اللہ پاک جل شانہ کے جو دوست ہوتے ہیں نا، یہ دنیا کے باطن کی طرف، جب اولیاء کرام نے دنیا کے باطن کی طرف دیکھا تو اس کا انکار کر دیا، اور اس کی ظاہری چمک دمک کو دیکھا تو اسے اپنی نظر سے گرا دیا۔ یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی رکھتے ہیں، ہرس نہیں ہوتی ان کے اندر، لالچ نہیں ہوتا ان کے دل میں۔ اور یہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میرے اولیاء اور محبوب بندے وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا چرچا کرتا ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کر، میں تیرا چرچا کر دوں گا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، شب و روز قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دیں، اور اولیاء کرام خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر حاضری دیں، اللہ کے ان دوستوں کے مزار پر حاضری دیں تو قرآن کی تلاوت ہو رہی، دور دور سے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دے کے مرادیں پاتے ہیں۔ ان کے دنیا سے انتقال کے بعد بھی ان کے چرچے جاری رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چرچے اللہ نے بلند کیے ہیں، انہوں نے اللہ کو یاد کیا، اللہ نے ان کے چرچوں کو بلند کر دیا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ احادیث مبارکہ کے بہت خوبصورت انداز ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی، یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس کا سخن نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہیں، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ کیا میں تمہیں بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں؟ اب بیسٹ پیپلز کے بارے میں، دا بیسٹ پرسنز کے بارے میں بتایا جانے لگا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ کریں، شیخو پورہ فیضان مدینہ کے حاضرین بھی توجہ کریں۔ فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی گئی، کیوں نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ حضرت عمر بن جبوہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، میرے اولیاء اور محبوب بندے وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، اولیاء اللہ کون ہیں؟ اللہ کے دوست کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، اللہ کے دوست وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اب مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیں، وہ جو
اب مجذوب کی کیفیت الگ ہے، یا مجذوب کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب عام لوگ جو میلا کچیلا اور بھنگ پی کے، چرس پی کے، بدبو میں اور بے حیائی میں لپٹا ہوا، نماز کا مذاق اڑانے والا، دین کا مذاق اڑانے والا، ایسا کوئی پڑا ہوا بابا، اب اس کو دیکھ کر کیا اللہ یاد آتا ہے؟ اس کو دیکھ کر کسی پاکیزگی کا تصور آتا ہے؟ اب خود غور کریں، امیجن کریں. اللہ کے دوست کون ہیں جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے؟ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جن کی زیارت، جن کی صحبت لوگوں کے دلوں کی کیفیت بدل دیتی ہے. ہمارے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا چہرہ دیکھتے تھے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. ہمارے خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہند کی گلیوں میں نکلتے تھے، لوگ قدموں میں گر گر کر کہا کرتے تھے مہاراج جس کا کلمہ تم نے پڑھا ہے ہمیں بھی اس کا کلمہ پڑھا کے مسلمان کرتے چلے جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جن کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جن کی صورت دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کی صورت دیکھ کر لوگوں کے دلوں کی کیفیتیں بدل جائیں. اور آج بھی کئی لوگوں نے دیکھا سنا بھی ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین میں بھی نظارے دیکھے ہوں گے کہ آج کے دور میں ہمارے سامنے اسلاف کی یادگار شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمارے سامنے ہے. ہم یورپ میں، دوسرے ممالک میں کچھ لوگوں سے ایسوں سے ملے ہیں جنہوں نے ظاہری طور پر ملاقات نہیں ابھی کی، مدنی چینل پر ہی دیکھا ہے اور دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جنہوں نے دیکھا ہے، ان کے مدنی مذاکرے سنے ہیں، بے نمازی تھے نمازی بن گئے، شرابیں پینے والے تھے تائب ہو گئے، برائی کے اڈوں سے بچنے والے بن گئے، بے حیائیاں چھوڑ دیں. یہ اور آپ میں سے جو گئے ہوں گے، جنہوں نے کراچی جا کے صحبت پائی، ملاقات کی، زیارت کی، کیسا لگتا ہے؟ کہتے جیڑا تکدا اے اک واری او تکدا ہی جاندا اے، جیڑا تکدا اے اک واری او تکدا ہی جاندا ہے، جیڑا تکدا اے اک واری او تکدا ہی جاندا ہے. میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا، میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا. بنی چینل کے ناظرین دیکھیں کنا سونا چہرہ ہے، کنا پیارا امام ہے، کنا سونا چہرہ ہے، کنا پیارا امام ہے، کنا سونا چہرہ ہے، کنا پیارا امام ہے. میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا، میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا. من ٹھار کراچی دا دلدار بڑا سونا. چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اللہ پاک جل شانہ نے اپنے پیاروں کے چہروں میں بھی وہ خاصیت رکھی ہوتی ہے. یہ اللہ کے دوست ہے، ان کے دل میں کسی مسلمان کا کینہ نہیں ہوتا، یہ کسی سے ذاتی بدلہ نہیں لیتے، یہ کسی سے نفرت نہیں کرتے، کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی دل میں نہیں آنے دیتے. یہ اللہ کے دوست ہیں جن کی صفات نماز کی پابندی کرتے، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتے، یہ گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، یہ بے حیائی سے بچنے والے ہوتے ہیں، یہ برائی سے بچنے والے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. بلکہ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو ان کی بارگاہ میں لے چلوں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا. وہ علی مولا، وہ شیر خدا، وہ شیر خدا ہے.
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ وہ اللہ کے پیارے جو مددگار بھی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں. سنیے، ایک بہت پیاری محفل جمی ہے، اور محفل کس کی ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے. حضرت زرار بن زمرہ کنانی رحمت اللہ علیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، میرے سامنے امیر المومنین شیر خدا علی المرتضیٰ کی شان بیان کرو. یہ رحماء بینہم کی تفسیر بیان ہوتی ہے نا ان باتوں سے، محبت صحابہ کرام کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زرار سے کیا فرمایا؟ میرے سامنے مولا مشکل کشا کی شان بیان کرو. انہوں نے معذرت کرتے ہوئے، یا امیر المومنین، کیا آپ مجھے اس سے معاف نہیں رکھتے؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے سامنے شیر خدا کے اوصاف بیان نہیں کرو گے. میرے سامنے علی المرتضیٰ کے اوصاف بیان کرو. پھر حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، چلیں اگر آپ مجھ پر لازم قرار دیتے ہیں تو پھر سنیے. پھر حضرت زرار بیان کرنے لگے. یہ صفت بھی سنیں، یہ صفات ہوتی ہیں اللہ کے دوستوں کی. کیا بیان کیا؟ اللہ کی قسم. حضرت زرار نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خواہشات سے دور رہنے والے اور بہت طاقت والے تھے، فیصلہ کن گفتگو فرماتے، لوگوں کے فیصلوں میں ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیتے، آپ سے علم و حکمت کے چشمے جاری ہوتے، دنیا اور اس کی آسائشوں سے وحشت محسوس کرتے اور رات اور اس کے اندھیرے سے انسیت حاصل کرتے. اللہ کی قسم، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہمیشہ فکر آخرت میں متفکر رہتے، اپنا محاسبہ کرتے، پہننے اور کھانے کے لیے جو اور جیسا میسر آتا اس پر راضی رہتے اور اتنے ہی پر قناعت فرماتے. اللہ کی قسم، جب ان کی خدمت میں کوئی جاتا تو اس پر شفقت فرماتے، اپنے پاس بٹھاتے، ہر سوال کا جواب عنایت فرماتے. اتنی شفقت و محبت، الفت و قربت کے باوجود بھی ہم آپ کے روب و جلال کی وجہ سے بات نہ کر پاتے. جب مسکراتے تو دانت پروئے ہوئے چمکتے موتیوں کی طرح نظر آتے. اہل دین کو عزت و تکریم سے نوازتے، مساکین آتے تو وہ بھی محبت کی چاشنی پاتے. کوئی طاقتور ان سے باطل کی امید لگاتا تو مایوسی کو گلے لگاتا، اور عدل و انصاف ایسا کہ کمزور لوگ اپنی کمزوری سے نہ گھبراتے. اللہ کی قسم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بعض دفعہ انہیں دیکھا جب رات کی تاریکی میں ستارے چھپ جاتے تو آپ محراب میں تشریف لے جاتے اور اپنی ریش یعنی داڑھی مبارک پکڑ کر مضطرب اور غمزدہ شخص کی طرح آنسو بہاتے، گویا کہ میں اب بھی ان کی آواز سن رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں، اے میرے رب، اے میرے رب. اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے، پھر دنیا کو للکارتے اور فرماتے، تو نے مجھے دھوکہ دینا چاہا، اے دنیا میری طرف من سور کر آئی، مجھ سے دور ہو جا، دور ہو جا. کسی اور کو دھوکہ دینا، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، تیری عمر قلیل، تیری مجلس حقیر، تیرا خطرہ آسان ہے. ہائے افسوس، ہائے افسوس، زاد راہ قلیل، سفر طویل اور راستہ پر خطر ہے. سنیں میرے مولا مشکل کشا کے الفاظ، ہائے افسوس، زاد راہ قلیل، سفر طویل اور راستہ پر خطر ہے. حضرت سیدنا زرار بن زمرہ رحمت اللہ تعالی علیہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے اوصاف بیان کرتے رہے، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت یہ تھی کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. پھر حضرت امیر معاویہ نے اپنے آنسو اپنے آستین سے پوچھے، اپنے آنسوؤں کو آستین سے پوچھتے رہے. حاضرین بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور رونے لگے. پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک ابو حسن
علی المرتضی ایسے ہی تھے. بے شک ابو الحسن علی المرتضی ایسے ہی شان والے تھے. اے زرار، ان پر تمہارا غم کیسا ہے؟ اور کس عورت کی طرح جس کی گود میں اس کے بیٹے کو ذبح کر دیا گیا ہو، نہ تو اس کے آنسو تھمتے ہیں نہ ہی غم میں کمی آتی ہے. یہ ہے صفات اللہ کے ان دوستوں کی. یہ اللہ کے سفیر ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اور تاجدار ولایت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کا رونا، ان کی رقت، خوف خدا، ان کی فکر آخرت، یہ چیزیں اس جو ہے وہ بیان کے اندر آپ نے سنی ہوں گی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں حضرت زرار نے بیان کی. اور امیر معاویہ نے آخر میں آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے یقین، ان کی محبت میں آنسو بہ رہے، ان کے پیار میں آنسو بہ رہے. ان کی محافل میں ان کے تذکرے ہوتے تھے، ذکر خیر ہوتا تھا. اور پھر میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ اللہ کے جو دوست ہیں نا، اللہ پہ انہیں خوف اور غم سے آزاد کر دیتا ہے. ہم بھی اللہ کے ان دوستوں کی دوستی اختیار کریں، ان کے پیارے راستے پر چلنے کا ذہن بنائیں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اللہ کے ان پیاروں کے راستے پہ چلانے والا مدنی ماحول ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اللہ کے دوستوں کے نقش قدم پہ چلانے والا ماحول ہے. اس مدنی ماحول کی برکت سے نمازوں کی پابندی نصیب ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا شوق پیدا ہوتا ہے، روزوں کی کثرت کا شوق پیدا ہوتا ہے، تلاوت کا شوق پیدا ہوتا ہے. اس مدنی ماحول کی برکت سے درود پاک پڑھنے کی جو وہ سوچ بنتی ہے، درود پاک کی کثرت کا ذہن ملتا ہے، نوافل کی کثرت کا ذہن ملتا ہے، عبادت کا شوق ملتا ہے، پرہیزگاری کا ذہن بنتا ہے. تقوی، پرہیزگاری، یہ چیزیں انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جو اپنے پیاروں کا پیار جو بیان کیا نا، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، اس راستے پر چلانے والا مدنی ماحول ہے. آئیے ہم بھی اللہ پاک کے پیاروں کے نقش قدم پر چلیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس کے تحت آنے والی تفسیر پر عمل کرے کہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ خوف خدا والے ہیں، یہ پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں کا اعلان کرتے ہوئے سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین. سورۃ المائدہ آیت نمبر 93 میں فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین. سورۃ البقرہ آیت 195 میں ارشاد فرماتا ہے واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. سورۃ الممتحنہ میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین. اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے پیاروں کا، ان پرہیزگاروں کی محبت کا اعلان کرتا ہے واللہ ولی المتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. آئیے اللہ کی دوستی کے راستے پر چلیں جن کے لیے اعلان کیا ہے. یہ جو پرہیزگاری کا راستہ ہے نا، اللہ کی دوستی کا، اس میں نفع ہی نفع ہے. کیونکہ فرماتا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے فرمایا کہ یہ ان کو کچھ خوف اور غم نہ ہوگا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی اللہ پاک کے ان پیاروں کے نقش قدم پر چلیں. یہ مدنی ماحول دعوت اسلامی کا، اس میں رچ بس جائیں، سچی توبہ کر کے پرہیزگاری کا رستہ اختیار کریں. اب اولیاء کرام کی سیرت جب بیان ہو، اب ان کے تذکرے ہوں، ان کے آراس کا سلسلہ ہو، تو یہ ان اولیاء کرام کا ہے جن کے صفات کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. بے عمل، جاہل، شریعت کے مخالف، ان کا ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ہم جن اولیاء کرام کے چاہنے ماننے والے، ان کی سیرت پڑھیں، اس میں پرہیزگاری، تقوی، شریعت کی پابندی نظر آتی. اور پھر جو ہے وہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے ساتھ دنیا بھر میں جنہوں نے ان اولیاء کرام کی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، پھر انہی کے فیضان سے امیر اہل سنت،
ان کی تصانیف، ان کی تحاریر کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور ان پیاروں کی محبت بڑھے گی۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کی محبت ہمیں عطا کرے۔ خدا کے دوستوں کی دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ تو اللہ پاک کے جو دوست ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، ان سے محبت کرے، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک محشر میں بھی اپنے پیاروں کا ہمیں ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ